بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، بلا شبہ حق اور سچ ایک نہ ایک دن آخر کار غالب آ کر رہتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے اور ایسا ہی ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے معاملے میں اب عمران خان صاحب کے سخت ترین مخالفین بھی ان کے حق میں گواہی دینے لگے ہیں۔ جی ہاں، تقریباً 2 برس اور 2 ہفتوں بعد 8 فروری 2024 کی رات ہونے والی ننگی دھاندلی کا بھانڈا پھوٹ گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آڈیو اور ویڈیو ثبوت جو کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہیں، وہ بہت جلد اب لیک کی صورت باہر آنے والے ہیں۔ کچھ ایسی شخصیات کے پاس پہنچے جہاں سے وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر لیک ہو کر پوری دنیا تک، پاکستانی عوام تک پہنچیں گے کہ کس طرح سے 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات عمران خان صاحب کے خلاف پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے ننگی دھاندلی کی گئی۔ جی ہاں، بالآخر گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر کے چراغ سے گھر کے بھیدی نے ہی بھانڈا پھوڑ دیا اور کراچی، وہ شہر جہاں عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف نے 21 میں سے 20 نشستیں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے دن حاصل کی تھیں، اور جس کی جھولی میں وہ نشستیں ڈالی گئیں، ایم کیو ایم، اب خود ایم کیو ایم کے اندر ہی سے آواز اٹھ گئی۔ ایم کیو ایم خود آج یہ بات تسلیم کر رہی ہے ایک طرح کا خودکش دھماکہ اس ہائبرڈ رجیم کے اوپر اندر سے ایم کیو ایم کی جانب سے کر دیا گیا اور بڑا انکشاف کیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ 170 سیٹیں لینے والا جیل میں ہے اور 80 سیٹیں لینے والے حکومت میں ہیں۔ یہ بات کرنے کی ضرورت خالد مقبول صدیقی کو کیوں پیش آئی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس موجودہ ہائبرڈ رجیم کا آخر کار اب بننے کیا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو پے در پہ ڈیل کی آفرز، ان سے این آر او لینے کی کوششیں مکمل طور پر ناکام، اور اب ایک ایک کر کے اس حکومت کے اپنے اتحادی خود ہی یہ بھانڈا پھوڑنے لگے کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کا مینڈیٹ چھین کر ان کو لا کر اقتدار میں بٹھایا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا بھی بیانیہ بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہونے کے بعد آج انہیں عمران خان صاحب سے ہر حال میں ڈیل چاہیے، عمران خان صاحب سے ہر حال میں این آر او چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے انکار کے بعد اب یہ کسی قابل نہیں رہے۔ آئے دن کبھی رانا ثناء اللہ کے ذریعے، کبھی محسن نقوی کے ذریعے، کبھی بیرسٹر گوہر کے ذریعے، کبھی علی امین گنڈاپور کے ذریعے اس قسم کے بیانات سامنے آتے رہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو کتنی مرتبہ ڈیلز آفر کی گئیں اور عمران خان صاحب نے کتنی دفعہ کوئی بھی ڈیل دینے سے، کوئی بھی این آر او دینے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر حفیظ اللہ نیازی ہوں، انصار عباسی ہوں، سہیل وڑائچ ہوں، ان کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ان سے اس قسم کی تحریریں لکھوائی جاتی ہیں، ان سے جناب اس قسم کی خبریں کروائی جاتی ہیں، ان سے اس قسم کے تجزیے کروائے جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر پیغام پہنچا کر ان سے کوئی نہ کوئی ڈیل حاصل کر لی جائے۔ آج موقع یہ تھا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اس قرارداد کے اوپر اپنا رد عمل دے رہے تھے جو قرارداد پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ اسمبلی کے اندر پاس کی گئی۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی قرارداد تھی جس نے پیپلز پارٹی کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ سندھ کی تقسیم یا کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی کوشش کو وفاقی ڈھانچے کے لیے خطرہ قرار دیا گیا اس قرارداد کے اندر، اور سندھ کی تقسیم کے خلاف کثرت رائے سے سندھ اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی، جس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ تاریخ اور آئین اور جمہوری اقدار کے منافی ہے، جو کہ سندھ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہوا کچھ یوں کہ صرف ایک روز پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے۔ بظاہر اسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس قرار دیا جاتا ہے، لیکن کتنی حیران کن بات ہے کہ اس اجلاس کے اندر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی شرکت کرتے ہیں۔ وہ وزیر داخلہ محسن نقوی جو کہ
اس ہائبرڈ رجیم کے اندر بظاہر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، بظاہر آرمی چیف اور فیلڈ مارشل صاحب کے ترجمان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ آصف زرداری صاحب کو اپنا والد محترم بھی مانتے ہیں، یہ بات آصف زرداری صاحب کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ان کے قریبی حلقے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی جگہ پر انہیں عزت دیتے ہیں، ان کے وہ بڑے قریب ہیں، پیپلز پارٹی کے اجلاس کے اندر وہ شرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ قرارداد سندھ اسمبلی سے پاس ہو جاتی ہے اور جس طرح سے وہاں پر قائد حزب اختلاف جو ہے وہ جو علی خورشیدی ہیں، وہ قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ کراچی کے اضلاع بنا کر سندھ کو توڑا گیا، اور پیپلز پارٹی آج قومی جماعت کی بجائے ایک قوم پرست جماعت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور وہاں پر حیران کن معاملہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کی قرارداد کی یہ حمایت کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کراچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوٹا سسٹم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ تھا، اس کے اوپر رد عمل دینے جا رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ، اور یہ رد عمل دیتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ 170 سیٹیں لینے والا تو جیل میں ہے، جبکہ 80 سیٹیں لینے والے حکومت میں ہیں، اور ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت نے سندھ پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جعلی مردم شماری کے ذریعے پیپلز پارٹی صوبہ سندھ پر قابض ہے۔ کس صوبے میں لسانیت کی بنیاد پر کس کو کیسی تقسیم ملتی ہے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے اوپر بھی تنقید کی کہ وہ شریک جرم ہیں۔ حافظ نعیم صاحب سے جا کر پوچھنے کو کہا کہ کیا وہ بھی سندھو دیش کے حامی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی منافقت کا یہ عالم ہے کہ وہ جنوبی پنجاب اور ہزارہ صوبے کو بنانے کے تو حامی ہیں، لیکن سندھ میں وہ صوبے بنانے کے مخالف ہیں۔ صوبہ سندھ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کثیر اللسانی صوبہ ہے، جو سلوک 50 سالوں سے شہری علاقوں کے ساتھ جاری ہے، اس کی کسی جگہ مثال نہیں ملتی۔ ایم کیو ایم اس معاملے کے اوپر جناب کھل کر آ گئی ہے سامنے، اور اس وقت خبریں اس قسم کی گردش میں ہیں کہ رمضان کے بعد 28ویں آئینی ترمیم کرنی ہے جناب طاقتور حلقوں نے، اور یہ ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹنے جا رہی ہے۔ کہا گیا ہے ایم کیو ایم کو کہ جناب وہ پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ بڑھائے، کہا گیا ہے نون لیگ کو کہ وہ پیپلز پارٹی کو صوبے بنانے کے حوالے سے راضی کریں۔ اسی حوالے سے محسن نقوی نے بھی اس اجلاس کے اندر شرکت کی، لیکن اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے پینترا بدلا۔ اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر صوبہ سندھ کو تقسیم کر کے نئے صوبے نہیں بنائے جائیں گے تو بھلا باقی صوبوں کو تقسیم کر کے نئے صوبے بنانے کے پیچھے کیا توجیہ پیش کی جائے گی، کیونکہ اس وقت پاکستان کے مقتدر حلقے صرف اور صرف عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت اس شیئرنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں، فاٹا کو بھی علیحدہ کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا سے، تاکہ وہاں پر نئے سٹیک ہولڈرز پیدا کیے جا سکیں، جن کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ بھی ہے، جن کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی ہیں۔ اسی طرح سے مختلف یونٹس بنا کر وہاں پر سینٹ کی نشستیں بھی حاصل کی جائے علیحدہ علیحدہ، ان کے ذریعے پھر بلیک میلنگ کی جائے، جیسا کہ 80 اور 90 کی دہائی کے اندر پاکستان میں فاٹا کے سینٹرز کے ذریعے ہوتا رہا۔ صورتحال صرف اور صرف یہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جناب اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہے، خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت تمام تر صوبوں کے اندر دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور کوشش اب یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان کے ذریعے تمام تر معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، صوبے بنائے جائیں، زیادہ سے زیادہ ان صوبوں کے شیئر کی وجہ سے سینٹ کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جائے، کیونکہ سینٹ کے اندر جو ایک نمائندگی ہے وہ تو تناسب کے حساب سے ہوتی ہے تمام صوبوں کی برابر، اور اس کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو، پشتون تحفظ موومنٹ کو، ایم کیو ایم کو، دیگر سیاسی جماعتوں کو اس سسٹم کا سٹیک ہولڈر بنایا جائے، تاکہ کوئی بھی سیاسی جماعت، خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ کسی طریقے سے اگر وہ جو صاف شفاف الیکشن کے نتیجے میں اگر وہ قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت حاصل بھی کر لیتی ہے تو سینٹ کے اندر جا کے جو ہے وہ ان کا راستہ روکا جائے۔ لیکن ایم کیو ایم نے یہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کتنا عجیب اتفاق ہے اور کتنا حسین اتفاق ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے جسے عمران خان صاحب کی نشستیں، پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں چھین کر جس ایم کیو ایم کو دی گئیں، وہ خود اس بات کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں کہ 200% دھاندلی ہوئی 8 فروری 2024 کو عمران خان صاحب کے ساتھ، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے پنجاب ہو، یا پھر صوبہ خیبر پختونخوا ہو۔ ایک ایسی سیاسی جماعت، ایک ایسا سیاسی رہنما جس نے 180 کے قریب نشستیں حاصل کی، اور ان کے اگینسٹ ان کو اقتدار میں لایا گیا
کہ 266 کے ایوان کے اندر جن کی کل ملا کر تمام تر سیاسی جماعتوں کی جن کی عمران خان کی 180 نشستوں کے مقابلے میں جن کی کل 80 نشستیں بھی نہیں بنتی، یعنی کہاں پر مسلم لیگ نواز کے جن کی 15 سے 20 نشستیں، کہاں پر پیپلز پارٹی جن کی 20 سے 25 نشستیں، اور تمام تر سیاسی جماعتیں ملا کر بھی پورے پاکستان کے اندر وہ عمران خان صاحب کی 180 نشستوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھیں، اور ایسے موقع پہ وہ کچھ کیا گیا جس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن اب اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا اس کے آڈیو ثبوت بھی موجود ہیں، اس کے جناب ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آڈیو اور ویڈیو ثبوت جو ہیں یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے پاس موجود ہیں، اور سابق DGI ندیم انجم صاحب تھے اس وقت، جنرل ندیم انجم، جب 8 فروری 2024 کے الیکشن ہوئے، اور یہ تمام تر ثبوت ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ تمام تر دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائلوں کے اندر بھی موجود ہیں، اصلی فارم 45 بھی، اصلی فارم 47 بھی۔ اس کے بعد جب DGI صاحب کی تبدیلی ہوئی، جب ندیم انجم صاحب کی جگہ عاصم ملک صاحب کو لایا گیا، کوشش اس سے پہلے میاں صاحب کی یہی تھی کہ ندیم انجم صاحب کو ایک ایکسٹینشن مل جائے، نہیں دی جا سکی۔ اب اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر جب عاصم ملک صاحب کو تبدیل کیا جانا ہے، جب نئے DGI کی تعیناتی ہونی ہے، جہاں پر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جنرل فیصل نصیر صاحب کو DGI تعینات کیا جائے، وہیں جو ہے وہ میاں صاحب کی یہ خواہش ہے، نواز لیگ کی یہ خواہش ہے کہ ندیم انجم صاحب کو ریٹائر جرنیل کے طور پر جو ہے وہ DGI بنایا جائے، کیونکہ وہ میاں خاندان کے جو شریف خاندان صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی فیملی فنکشنز کے اندر، ان کے فیملی ٹیبل کے اوپر بھی بیٹھا کرتے ہیں۔ اب اطلاعات کچھ اس قسم کی ہیں کہ وہ ثبوت جو کہ DGI جنرل ندیم انجم صاحب کے پاس موجود ہیں، وہ ثبوت جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر موجود ہیں، اطلاعات ان کے متعلق یہ ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں آپ ان ثبوتوں کو آڈیو اور ویڈیو کی صورت جو ہے لیک ہوتا دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ایسی آڈیوز آئیں گی جن میں حکم دیا جا رہا ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو ختم کر کے مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کے حق میں جعلی فارم 47 تیار کیے جائیں۔ آپ کے سامنے ویڈیو ثبوت بھی آ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے کون جو ہے وہ ریٹرننگ افسران کو، پریزائڈنگ افسران کو اس قسم کے احکامات جاری کر رہا ہے کہ کیسے آپ نے جعلی فارم 45 جعلی فارم 47 بنانے ہیں، کس طرح سے اصلی ووٹوں کو سائیڈ پہ کر کے جعلی ووٹوں والے فارم جو ہیں وہ آپ نے لانے ہیں، کس طرح سے ووٹوں کے تھیلے بدلنے ہیں، کس طرح سے ووٹوں کے تھیلے ضائع کرنے ہیں۔ اس حوالے سے پنڈی کے کمشنر کا آن دی ریکارڈ بیان تو آپ کو پتہ ہے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا، باقاعدہ طور پر ایک بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بظاہر میچ کے حوالے سے بلائی، لیکن پھر اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا جس میں انہوں نے خود کو ضمیر کا قیدی قرار دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی سزا ملنی چاہیے، جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ نہ صرف اس دھاندلی کے عمل میں وہ شریک ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس دھاندلی کے عمل میں شریک ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب بھی اس دھاندلی کے عمل میں شریک ہیں، اور ڈیفینیٹلی جن کا نام وہ نہیں لے سکے، وہ نام آپ بھی جانتے ہیں، وہ نام ہم بھی جانتے ہیں، وہ نام کمنٹ باکس کے اندر آپ بتا سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کمشنر پنڈی نے اس جانب بھی اشارہ کیا، اور اس کے بعد پھر کمشنر پنڈی کو وہی لے گئے جن کا نام کمشنر پنڈی صاحب نہیں لے سکتے، اور آج تک کمشنر پنڈی صاحب کے متعلق کوئی تفصیلات پاکستانی میڈیا کے پاس، ذرائع کے پاس یا ان کے اہل خانہ کے پاس موجود نہیں ہیں کہ اس وقت جو کمشنر پنڈی لیاقت چٹھا صاحب ہیں وہ کہاں پہ ہیں، جنہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ کس طرح سے 50-50 60-60 70-70 ہزار ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے یک مشت جو ہے وہ بدل دیے گئے، پیپلز پارٹی کے معاف کیجیے گا نون لیگ کے کھاتے کے اندر ڈال دیے گئے، اور پوری کی پوری راولپنڈی ڈویژن کے اندر جہاں پاکستان تحریک انصاف نے نواز لیگ کو ایک عبرتناک شکست دی تھی، ان کی اس عبرتناک شکست کو ایک حیران کن فتح میں بدل دیا گیا۔ یہ جو آڈیو اور ویڈیو ثبوت ہیں یہ اس موقع کے اوپر MKM کا جو بڑا اعتراف ہے وہ یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، وہ وقت اب آنے والا ہے کہ یہ جو ہنڈیا ہے یہ بیچ چوراہے میں پھوٹے گی، حق اور سچ کی حقیقی فتح ہوگی، اور بہت جلد پاکستانی عوام وہ دن پہ جو ہے وہ دیکھیں گے، وہ سورج نکلتا ہوا دیکھیں گے کہ جو اس
عہد کے ساتھ طلوع ہوگا کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کی حکمرانی ہوگی۔ پاکستانی کی عوام نے جس شخص کو 3 کروڑ سے زائد ووٹ دے کر عوام کا حقیقی مینڈیٹ دیا، وہ مینڈیٹ نہ صرف اس شخص کو واپس ملے گا بلکہ آئین، قانون اور جمہوریت کی اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ، عوام کی حمایت کے ساتھ عمران خان صاحب کی فتح یقینی ہوگی۔ اور جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سب کے لیے عمران خان صاحب کا یہی پیغام کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔